یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل کو، ان کے مناقب کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ ہمارے کہنے کی وجہ سے وہ بڑے انسان بن جائیں گے۔ وہ بڑے انسان ہیں، اللہ نے انہیں بڑا بنایا ہے۔ وہ بڑے تھے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ ہم تو چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ ان کی شان، عظمت، ان کے مناقب میں بیان کر کے اپنا شمار ان لوگوں میں کروانا چاہتے ہیں کہ جو ان صفوں کے اندر قیامت والے دن شامل ہوں گے، جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کیا ہوگا، جو وکیل صحابہ ہوں گے۔ تو ہم تو ان کی شان اور عظمت کو بیان کر کے اپنا نام جو ہے ان لوگوں میں شامل کروانا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دفاع کیا، ان کے مناقب کو بیان کیا اور ان کے طرف اٹھنے والے قلم اور زبان نے ان کا تعاقب کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قیامت والے دن ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کی کنیت ابو بکر ہے، لقب صدیق اور عتیق ہے، اور ان کا نام عبداللہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اور ہم آگے جا کے یہ بات سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سلف صالحین کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرتے اور ان کی محبت کس طرح اپنی اولادوں کے دلوں کے اندر راسخ کرتے۔ تو ہمیں یہ جو خلفائے راشدین ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، ان کی سیرت کو، ان کے مناقب کو پڑھنا چاہیے۔ جب انسان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو، ان کے مناقب اور فضائل کو پڑھتا ہے، اور جب ان کے ایمان لانے کی داستانیں پڑھتا ہے تو آدمی کا ایمان بھی بڑھتا ہے۔ عربی زبان کی ایک کتاب ہے صور من حیات الصحابہ، اس کا اردو زبان کے اندر ترجمہ ہوا ہے حیات صحابہ کے درخشاں پہلو۔ بڑی خوبصورت کتاب ہے، پڑھنے کے لائق ہے۔ جو انسان ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے ایمان کے معیار کو بلند کر دیتے ہیں۔ اور ہمارا تو اہل السنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مناقب کو پڑھنے سے آدمی کا ایمان بڑھتا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، یقین ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لوگو میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے بعد خلفائے راشدین کے طریقے کے اوپر چلنا، وتمسکوا بها، اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا۔ اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو میرے اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے کا انتخاب کرنا۔ ایک بڑھیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کل آنا تو میں تجھے کل جواب دوں گا۔ تو اس عورت نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کل کو آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو مجھے پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ، اگر تو آئے میں موجود نہ ہوں تو میری عدم موجودگی میں ابو بکر صدیق سے پوچھ لینا، وہ تیری صحیح رہنمائی کرے گا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑے ہو کے امامت کروائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، اذان ہو چکی، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیماری کے عالم میں ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ ابو بکر لوگوں کی امامت کروائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہونا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک اشارہ بھی تھا کہ جو آدمی میری زندگی کے اندر میرے مصلی کا مستحق ہے، میرے جانے کے بعد سب سے زیادہ اس مصلی کا وہی حقدار ہے جس کو میں نے آج اپنے مصلی پہ کھڑا کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد گرامی ابو بکر یہ نرم دل کے ہیں، آپ کی موجودگی میں نماز نہیں پڑھا سکیں گے، آپ کسی اور کو حکم دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو ابو بکر ہی لوگوں کی امامت کروائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انہوں نے نماز پڑھانا شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ سنبھلی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ صحابہ کرام کے سہارے مسجد میں آ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا کہ اپنی جگہ پہ رہو۔ پھر ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے مصلی پہ چلے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی امامت کروا رہے ہیں اور ابو بکر نیابتاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی امامت کروا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ چھوٹا سا اعزاز نہیں ہے، یہ چھوٹا سا شرف نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہونا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا۔ یہ اگر سعادت حاصل ہوئی ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی ہے۔ یہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے جن کے متعلق نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد دو لوگوں کی اقتداء کرنا، ایک کا نام ابو بکر ہے اور دوسرے کا نام عمر بن خطاب ہے رضی اللہ عنہما۔ یہ وہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے جن کے متعلق امام مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں حب ابی بکر و عمر و معرفت فضلہما من السنہ، کہ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے محبت کرنا اور ان کے فضائل کی پہچان رکھنا من السنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وقیل للحسن حب ابی بکر و عمر من السنہ قال لا بل فریدا، امام حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کیا ابو بکر صدیق اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہما سے محبت کرنا من السنہ کیا یہ سنت ہے؟ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا لا بل فریدا، سنت نہیں ہے بلکہ ان سے محبت کرنا تو اللہ نے فرض قرار دیا، ان سے محبت کرنا فرض ہے۔ یہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے جن کے متعلق امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان السلف كانوا يعلمون اولادهم حب ابی بکر و عمر، کہ سلف صالحین اپنی اولادوں کو ابو بکر اور عمر سے محبت کرنا اس طرح سکھایا کرتے تھے کما یعلمونکم السور من القرآن، جس طرح استاذ بچے کو باپ بیٹے کو قرآن مجید کی صورت سکھاتا ہے، اس طرح سلف صالحین اپنے بچوں کو ابو بکر اور عمر سے محبت کرنا سکھایا کرتے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے جو سب سے پہلے اسلام لانے والے، اسلام قبول کرنے والے، اور صرف خود ہی اسلام قبول نہیں کیا
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کی محنت کوشش سے اللہ کے فضل کے بعد بڑے بڑے صحابہ کرام، کبار صحابہ کرام، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، وہ اللہ کے فضل کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محنت کی وجہ سے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، جس میں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہے، سیدنا طلحہ ہے، زبیر رضی اللہ عنہ ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، یہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محنت سے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی تھی۔ میرے بھائیوں دیکھیے، نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے، الدال علی الخیر کفاعل، جو آدمی خیر پہ بلائی پہ کسی کی رہنمائی کرتا ہے تو جو آدمی اس نیکی کو کرنا شروع ہو جاتا ہے، جو جتنا اجر و ثواب نیکی کرنے والے کو مل رہا ہوتا ہے، اللہ اتنا ہی اجر و ثواب اس بندے کو بھی عطا فرماتے ہیں جو نیکی کی طرف راغب کرنے والا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، جب تک مسجد نبوی قائم ہے، کتنے زائرین، معتمرین اور حجاج کرام وہ مسجد نبوی کے اندر جا کے نماز پڑھتے رہیں گے۔ جس طرح ان نمازیوں کو ثواب ملتا رہے گا، ان تمام نمازیوں کا ثواب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی پہنچتا رہے گا۔ اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں، کوئی بھی نیکی کا کام ہوتا، خیر کا کام ہوتا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کے اندر پیش ہوتے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا، من اصبح منکم اليوم صائما، آج کے دن روزہ کس نے رکھا ہے؟ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہاتھ نیچے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزہ رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں، هل فیکم من عاد مریضا، تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے، مریض کی بیمار پرسی کی ہے؟ اور بیمار کی عیادت کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کے عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے جاتا ہے، جب تک وہ آدمی اس بیمار آدمی کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اللہ اس بندے کے لیے جو اس آدمی کی عیادت کرنے کے لیے گیا ہے، تیمارداری کرنے کے لیے گیا ہے، رحمت کے فرشتے اس آدمی کے لیے رحمت اور بخشش کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، هل فیکم من عاد مریضا، تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جس نے آج مریض کی عیادت کی ہے؟ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہاتھ نیچے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج مریض کی عیادت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں، هل فیکم من تصدق بصدقہ، تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جس نے آج کوئی صدقہ کیا ہو؟ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہاتھ نیچے ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج صدقہ بھی کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے نبوت والی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ آپ علیہ السلام نے اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت کے اندر بیان کیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجتبانا فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ صفات اللہ جس آدمی کے اندر جمع فرما دے تو اللہ اس آدمی کو جنت کا مستحق بنا دیتے۔ یہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ
جن کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا من انفق زوجین شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ دعی من ابواب الجنہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی کسی چیز کا جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اسے جنت کے دروازوں میں سے بلایا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ ومن کان من اہل الجہاد من باب الجہاد۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہوگا اسے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، جو آدمی جہاد کرتا ہوگا اسے باب الجہاد سے پکارا جائے گا، اور جو آدمی روزہ رکھتا ہوگا اسے باب الریان سے پکارا جائے گا جنت میں داخلے کے لیے۔ لمبی حدیث۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات مکمل کر چکے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول میرا ایک سوال ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر پوچھو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں هل يدع منها كلها احد یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول آپ نے جنت کے 8 دروازوں کا نام لیا کہ ہر آدمی جو نمازی ہے وہ نماز والے دروازے سے، جہاد والا جہاد والے دروازے سے، روزے والا روزے والے دروازے سے پکارا جائے گا۔ کوئی ایسا خوش نصیب آدمی بھی ہے جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں ابو بکر ہے۔ وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور ابو بکر مجھے اللہ سے یہ امید ہے بلکہ یقین ہے تو وہ آدمی ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جہود مسائی جو اسلام کی سربلندی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان اور عظمت کو سمجھ کے ان کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔